زیادہ پیسہ دیتے ہیں، جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈالیں. اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے. میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے، وہ بالکل کونے پہ ہے. تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کے اندر ہمیں استانیہ نہیں ملتی تھی، ہمارے ہاسپٹل میں نرسز نہیں ملتی تھی کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھیں کیونکہ اسکول خالی پڑے تھے. تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ہم نے اسکالرشپس کے اندر اور جو ہماری جو اوور آل اسکالرشپس ہیں 40% لڑکوں کے لیے ہیں، 60% لڑکیوں کے لیے. اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں. فاروق نسیم نے بھی ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو پلرز، دو اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے، لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑی خواب تھی کہ ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اصول طے کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے یہ ملک بنا تھا. تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ایک قانون کی حکمرانی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے، اور تمہارے سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو پکڑے نہ، جیل میں نہ ڈالیں، اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں. انہوں نے یہ کہا کہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. یہ نمبر 1 انہوں نے. اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا. اور دوسری امر بالمعروف، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا، اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لیے. اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہو. یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہیں. یہ 2 اصول تھے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لیے مشکل ہمارے ملک میں، سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوریاں معاف نہ کی، مجھے نہ کیا تو میں آپ کی گورنمنٹ گرا دوں گا. یہ ہے یہاں ملک کا المیہ بنا ہوا. اور جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کے NRO دے دیے. لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا. جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا. آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں
سارے غریب ملک، جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے، کمزور صرف جیل میں جاتا ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں دیکھ لیں گے، سارے غریب ملک وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کمزور صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے، کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے، طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے، وہ چھوٹا چور تو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل چوری کرے گا، وہ تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے۔ ہم اگر ان کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، معاشرہ اور کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے۔ اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں، میں پڑھوں، میں اپنے زندگی کے 14 سال پڑھائی میں گزاروں، پھر میں 10 9 گھنٹے محنت کروں، کام کروں، جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے، وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ۔ اس لیے چائنا کے اندر جو چائنا عروج پہ گیا ہے، انہوں نے 450 وزیروں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اوپر گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے، یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کی حقوق کی جنگ ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں، یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق، میں دیکھتا ہوں کہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو تصور کریں نا، ایک غریب گھر ہے، وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہیں، آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق تو اکراس دا بورڈ، قانون آپ کو، آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہیں، پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام۔ اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے 25 سال انصاف کی تحریک رکھا تھا، وہ ایک جہاد کا نام تھا۔ 25 سال سے جہاد لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا۔ اور شیخ صاحب، آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، اللہ نے مجھے وہ دنیا میں، جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے۔ تو جو کپتان ہیں، شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا، یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب، میں ان کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔